بیدے کے اینکر سید مجیب کا پیار بھرا آداب. آپ سبھی کو ہم ہمارے E7 اسٹوڈیو میں تہہ دل سے ہاردک سواگت کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو ملواتے ہیں کرناٹک کی جانی مانی شخصیت مفتی غلام یزدانی اشاعتی صاحب سے. آپ جناب آج دینی اعتبار سے چند خیالات آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ بیدر ضلع کے سب سے پہلے دینی مدرسے کے سیکریٹری ہیں, جمعیت العلماء کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں. الماس انگلش میڈیم اسکول دینی تعلیمات کے ساتھ آپ انجام دے رہے ہیں, جس میں تقریباً 350 طلباء تعلیم لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کا ادارہ 3 سالہ عالمہ کورس کو بھی انجام دے رہے ہیں, جس میں تقریباً 110 لڑکیاں فری تعلیم پا رہی ہیں, جس میں روزمرہ کی زندگی میں بھی کچھ اپنے جیون میں اپنے بولتے ہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے بھی ایسے بھی کچھ ٹریننگ دی جاتی ہے, جیسے ٹیلرنگ ہے, کمپیوٹر ہے. یہ بڑے حوصلہ افزائی کی بات ہے. اور مفتی صاحب ہم آپ کا اس ہمارے E7 اسٹوڈیو میں ہاردک سواگت کرتے ہیں. آج ہمارے لیے بڑے ہی گرو سمان اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارے اس اسٹوڈیو میں آج آئے ہیں. اتنا آپ کا بیزی سکیڈیول رکھتے ہوئے ہمارے ایک نیوتے پر آپ یہاں پر آئے, ہم ایک بار تہہ دل سے سواگت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں درشکوں سے بھی یہی بات بتانا چاہوں گا کہ آج جو گفتگو ہوگی آپ کے ساتھ ہماری بہت ہی معنی رکھتی ہے. آپ تھوڑا سا سمے نکال کر اسے ضرور سنیے گا. اور آپ کی شان میں اور کیا کہوں, تعلیمی اور فلاحی خدمت کے مد نظر دلی کے سپریم کورٹ میں سال 2014 میں نیشنل ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا تھا اور بہت بہت خوشی ہوئی تھی. تو بیدر میں ہی نہیں بلکہ تقریباً میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سارے ہندوستان میں اس کی خوشیاں منائی گئی تھی. جس طریقے سے آپ دینی تعلیم میں آپ انجام دے رہے ہیں اور اپنی خدمت کر رہے ہیں, یہ بڑے حوصلہ افزائی کی بات ہے. اور دوسرا, دبئی سفارت خانے میں ہندوستانی سفیر اور دبئی فوج کمانڈر کی جانب سے سال 2015 میں انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا. دیکھیے, نیشنل ایوارڈ, انٹرنیشنل ایوارڈ دونوں سے آپ کو نوازا گیا ہے. تو آج میں اتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں مفتی صاحب, جس طریقے سے آپ دینی اعتبار سے جو خدمات آپ کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو دینی پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, یہ ہم ہماری اور سے اور ہمارے اس ٹیم کی اور سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے بیدر ضلع کی جنتا کی اور سے ہم آپ کو بہت بدھائی دیتے ہیں. اور آپ بھارت ودیا رتن ایوارڈ سے بھی سمانت ہیں. تو ایسے تو اگر ہم ایوارڈ گنانے چاہیں گے تو شاید سمے کم پڑ جائے اور ایوارڈوں کی جو فہرست ہوگی وہ چلتی رہے گی. لیکن اب ہم شروع کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا جو اہم مقصد ہے مفتی صاحب کو ہمارے اس E7 اسٹوڈیو میں بلوانے کا, وہ یہی ہے کہ کچھ دینی اعتبار سے چند چیزوں پر غور فرمایا جائے. تو سب سے پہلے مفتی صاحب, ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں یا اسلام کس بات کی تعلیم دیتا ہے. اس بات پر آپ ہمارے درشکوں کے پرتی اپنے خیالات رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. جو آپ نے سوال کیا بہت اہم سوال ہے اس وقت کا. ماشاءاللہ, دین ویسے تو بہت ساری چیزوں کا نام دین ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے مختصر دین کے بارے میں فرمایا, الدین والنصیحت. دین نصیحت کا نام ہے, دین خیرخواہی کا نام ہے, دین لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا نام, دین اچھے اخلاق کا نام. ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے ان سے فرمایا, معاذ پورے دین کا خلاصہ میں تمہیں بتاؤں, پورے دین کا خلاصہ, پورے دین کا نچوڑ, پورے دین کا لب لباب. حضرت معاذ نے فرمایا, بے شک اللہ کے نبی بتائیے پورے دین کا خلاصہ کیا ہے. تو حضور نے اپنی زبان اپنے ہاتھ میں لی اور لے کے فرمایا, معاذ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے زبان. زبان قابو میں ہے اور کنٹرول میں ہے تو سمجھو تم دیندار, اور زبان تمہاری قابو میں نہیں ہے تو تم دیندار نہیں. اور فرمایا حضور نے اسی زبان کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے اور اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے. زبان کتنی بہترین بات آج مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ دین کا جو بھی مطلب جو بات اس کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے وہ صرف اس زبان سے تعلق رکھتی ہے. تو آپ ہمارے درشک اس بات کو باریکی سے سنیے گا. ایک بہت بہترین پیغام آج آپ کے سمکش دیا جا رہا ہے.
ہمارے مفتی صاحب کے دوارا۔ اور حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جی ہم یہ سمجھتے ہیں ٹوپی پہننے والا مسلمان، جی جی یقیناً وہ مسلمان ہے، داڑھی رکھنے والا مسلمان، جی اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہی ہے مسلمان وہی ہے جو داڑھی رکھے، ٹوپی پہنے، نماز پڑھے۔ جی حضور نے اسلام اور مسلمانوں کی تعریف کی اور فرمایا المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، جی جو دوسروں کو تکلیف نہ دے وہ مسلمان، جو جس کے اخلاق اچھے وہ مسلمان۔ دیکھیں کتنی بہترین بات مفتی صاحب بتا رہے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہو، جو دوسروں کو مطلب فائدہ پہنچائے اور دوسروں سے بڑے پیار بھرے انداز سے پیش آئے۔ تو کتنی چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ مسلمان کے کیا ایک میننگ ہونے چاہیے۔ آج ہم پورے ڈیٹیل میں اس بات کو ہم جان رہے ہیں اور بڑی خوشی ہے کہ آپ اس طرح، اور میں نے بھی سنا تھا کہ مسلم ہے جس کا ایمان، ایک بات میں نے بھی یہ بات سنی تھی جی۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا احسنکم احسنکم اخلاق، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جی ہم یہ سمجھتے ہیں جس کا گھر اچھا وہ اچھا ہے، جی ہم یہ سمجھتے ہیں جس کی گاڑی اچھی وہ اچھا ہے، جی ہم یہ سمجھتے ہیں جس کا بینک بیلنس اچھا وہ اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، احسنکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے روئے زمین پہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کردار اچھا ہو، جس کا کریکٹر اچھا ہو۔ ہم لوگ تسبیح پھیرنے والے یقیناً وہ دیندار ہیں، تہجد پڑھنے والے دیندار ہیں، لیکن دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، دین نام ہے آپ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرو۔ مخلوق میں سب آگے، انسان آگے، اس میں مسلمان آگے، اس میں غیر مسلم آگے، سب کے ساتھ آپ ہمدردی کا معاملہ کرو اور سب کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا ذکر ہوا۔ ایک عورت کے بارے میں یہ بتایا گیا اللہ کی حبیب بہت عبادت کرتی، بہت نماز پڑھتی، رات نماز مصلے پہ گزرتی، دن اس کا روزے میں گزرتا، لیکن اس کے پڑوسی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں، پڑوسی کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں، پڑوسی کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں، اور وہ پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا فَهِيَ فِي النَّارِ، وہ عورت جہنم میں، اخلاق کی بد اخلاقی کی وجہ سے، پڑوسی کے ساتھ سلوک اس کا اچھا نہیں ہے تو اس کی عبادت اس کے کام نہیں ہے۔ پھر ایک عورت کا ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا اللہ کی ایک عورت ہے، ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا، ایک عورت ہے اللہ کی حبیب، نماز روزہ زیادہ تو نہیں کرتی، عبادت زیادہ نہیں کرتی، لیکن اس کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہے، اس کے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فَهِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ عورت جنت میں ہے۔ تو بد اخلاقی کی وجہ سے عابدہ عورت کے بارے میں فرمایا وہ جہنم میں ہے، اور جس کی عبادت میں کمی تھی لیکن اس کے اخلاق اچھے تھے تو حضور نے فرمایا ایسی عورت جنت میں ہے۔ تو اخلاق کا نام دین ہے، انسانیت کے ساتھ اچھے برتاؤ کا نام دین ہے، اس میں پورے انسان آ گئے۔ ہم یہ نہیں کہا گیا آپ کا پڑوسی مسلمان ہے تو اس کی آپ سیوا کرو، اس کی خدمت کرو، اس کو راضی کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نہیں، حضور نے فرمایا کوئی بھی تمہارا پڑوسی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب اور دھرم کا ماننے والا، دین کا ماننے والا، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی عام، حضور نے فرمایا عام لفظ ہے، کامن لفظ ہے، یہ نہیں ہے نمازی پڑوسی ہے بھوکا سو جائے، یہ نہیں ہے دیندار پڑوسی ہے بھوکا سو جائے، حضور نے چاہے فرمایا کوئی بھی ہو پڑوسی، کوئی پڑوسی ہو بھوکا سو جائے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں کتنی گہرائی والی بات یہاں پر آج مفتی صاحب بتا رہے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک ابھی تک آپ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ بھئی مسلمان کون ہے، تو سب سے بہترین بات یہاں پر ہمیں دیکھنے کو آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے آپ کتنے امیر ہیں، آپ کتنے مطلب کیا ہے کتنے زمین جائیداد والے ہیں، ان سب چیزوں سے معنی نہیں رکھتا ہے۔ دین سیدھی طریقے سے اگر جڑا ہے تو وہ آپ کے اخلاق سے، چاہے آپ کسی کے بھی ساتھ ہو، آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ بہت ماشاءاللہ بہت بہترین بات آپ بتا رہے ہیں جی۔ اور ایک حدیث میں ہے سرکار نے فرمایا ایک آدمی رات بھر نماز پڑھتا جی اور دن میں روزہ رکھتا، جی اور ایک آدمی نہ نماز رات بھر پڑھتا نہ روزہ رکھتا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو حضور نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے وہ رات بھر عبادت کرنے والے سے اور دن بھر روزہ رکھنے والے سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا
قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں. کتنی گہرائی والی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اگر ہمارے E7 اسٹوڈیو سے جتنے بھی درشک آج یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں کتنا انسانیت بھرا پیغام آج ہم ہمارے آئے ہوئے معنی ہمارے جو مفتی صاحب ہیں آپ کے سمجھ دے رہے ہیں. دیکھیں ایک بار پھر میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک جو لائن ابھی آپ نے بولی ہے ایک بار پھر ہمارے درشکوں کو اسی پیار بھرے انداز میں پھر سے ایک بار دہرائی جائے. حدیث میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور حضور کی جو سیرت ہے آپ پڑھیے، اور ہر مسلمان کو چاہیے اسے پڑھنا چاہیے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے پڑھنا چاہیے. پورے عالم کے لیے، صرف دنیا کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے. Is a one of the role model towards humanity. ایک مانوتا کے لیے، ایک بھائی چارے کے لیے ایک مثال ہے. اور حضور جیسی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی. آپ کے اخلاق، آپ کی کردار پڑھیے. آپ 23 سال لوگوں نے آپ کو ستایا، 20 سال تو لگاتار آپ کو تکلیفیں دی، اور 20 سال کے بعد جب آپ ان لوگوں سے ملے تو آپ نے فرمایا میں نے انہیں معاف کر دی. وہ عورت جو حضور کے چچا کا کلیجہ نکال کے چبا دی تھی، کلیجہ حضور کے چچا کو کے ٹکڑے کر دی تھی ایک عورت، اور کھوپڑی نکال کے اس کھوپڑی میں شراب پی تھی. ہندا اس عورت کا نام تھا. جب وہ عورت آئی تو دیکھی حضور سجدے میں سر رکھ کے اس کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ میں حمزہ کی شہادت معاف کر دیا، لیکن آپ ہندا کو ہدایت دیجئے اور ہندا کو آپ مسلمان بنا دیجئے اور کلمہ پڑھا دیجئے. اس وقت ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، غزوہ حنین تھا، ایک غزوہ تھا. غزوہ حنین میں ایک صحابی رات میں اندھیرے میں چلے اور ان کے پیر میں جوتا تھا، سخت جوتا. وہ جوتا حضور کے پیر پہ گرا، پیر ان کا جوتے سمیت حضور کے پیر پہ پڑا. تو حضور کو بہت تکلیف ہوئی، رسول اللہ کو بہت تکلیف ہوئی. آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلا اوجعتنی، تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، میرے پیر پہ اپنا پیر رکھا، مجھے بہت تکلیف ہوئی. تو وہ صاحب گئے اور دن بھر روتے رہے اور رات بھر پریشان رہے. رسول اللہ کو میرے وجہ سے تکلیف ہوئی اور میں نے ان کو تکلیف دیا. دوسرے دن ایک صاحب نے کہا رات میں جس کا پیر حضور کے پیر پہ پڑا تھا حضور ان کو بلا رہے. یہ اور گھبرا گئے، پتہ نہیں مجھے کیا سزا دیں گے اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. لیکن جب وہ حضور کے پاس پہنچے، رسول اللہ کے پاس، تو حضور نے ان سے فرمایا میں رات میں تمہارے پیٹھ پہ میں لکڑی سے مارا تھا. جب تمہارا پیر میرے پیر پہ پڑا تھا تو میرے ہاتھ میں لکڑی تھی، چھڑی تھی، میں نے اس سے تمہیں ہلکا سا مارا تھا. میں تم سے معافی مانگتا ہوں. کون کس سے معافی مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی وجہ وجود کائنات. وہ یوں کہہ رہے ہیں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. پھر حضور نے فرمایا میں تم کو کچھ ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں. اور حضور نے ان صحابی کو 80 اونٹ ہدیہ میں دی. 80 اونٹ، اس زمانے کی سمجھے 80 کاریں حضور نے ان کو ہدیہ میں دی. تو یہ اخلاق کا معیار حضور نے سکھایا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اور ایک واقعہ یاد آ رہا، رسول اللہ تشریف فرمائے، ایک عورت آئی، مشہور تھا اس عورت کے بارے میں یہ عورت بدکار ہے. بچہ جانتا تھا کہ عورت بدکاری کرتی ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور یہ عورت کا کردار اچھا نہیں ہے. حضور کھانا کھا رہے ہیں، وہ عورت آ کے بولی اکیلے کھاؤ گے، ہمیں نہیں کھلاؤ. حضور نے فرمایا کھاؤ، تم بھی شریک ہو جاؤ. تو اس عورت نے کہا نہیں، روز تو میں اپنے ہاتھ سے کھاتی ہوں، آج آپ اپنے ہاتھ سے کھلائیں. حضور نے لقمہ اٹھایا تو اس نے کہا روز میں چبا کے کھاتی ہوں، آج آپ چبائیں. روز میں چبا کے کھاتی ہوں، آج آپ چبائیں. تو حضور نے چبایا اور چبایا ہوا لقمہ اس کے ہاتھ میں رکھا. پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ سے، اس کے منہ میں حضور کا لعاب جائے گا، دین رہے گا. جیسے ہی وہ لقمہ اندر اترا اس نے کہا میری زبان بدکار اور دنیا جس کو اسے لقمہ دے. تو دین اس کا نام ہے. پورے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور لوگوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. اچھی بات بتائیے. آج مفتی صاحب نے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلی بات تو آپ نے بتائی کہ آپ کے اخلاق، آپ ایک اچھے انسان ہیں تو آپ کے پاس اچھے اخلاق بھی ہونے چاہیے، آس پڑوس کا دھیان بھی رکھنا ہے. دوسری بات آپ نے بتائی کہ وہ گھر سب سے بہتر ہے جو اپنے پڑوس کا خیال رکھے. تیسری بات آپ بتا رہے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنا چاہیے. اور بہت بہتر بات آج آپ نے بتائی ہے کہ دین کیا ہے. اور میں جاننا چاہوں گا کہ
آخری ایسا بھی پیغام آپ دیجیے گا مفتی صاحب کے دین پر چلنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، کن چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے دین پر چلنے کے لیے؟ دین بہت آسان ہے جی، اسلام بہت آسان مذہب ہے. 5 دین کے ارکان ہیں. حضور نے فرمایا کوئی آدمی 5 ارکان پہ عمل کرے جی، تو وہ دیندار ہے، جنت میں جائے گا. اور ایک حدیث میں عورتوں کے لیے تو خاص طور سے فرمایا یہ 5 ارکان کیا ہے کہ آپ ہمارے درشکوں کو؟ ایمان ہے، جی، آپ اللہ رسول کو ایک مانو، جی، ان کی ذات پہ یقین کرو. جی، نماز کی پابندی ہے، کوئی آدمی نماز چھوڑے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. جی، رمضان آ گیا اس کے روزے رکھو. جی، اور حج فرض ہو گیا تو حج ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا تو آپ زکوٰۃ ادا کرو، 2.5% حصہ، 40واں حصہ. یہ 5 رکن ہیں، اس پہ پورے دین کی بنیاد ہے. جی، پورے دین کی بنیاد یہ 5 ارکان پہ ہے. تو بہت آسان مذہب ہے. ہمارے ایک بزرگ ہے، استاد ہے، فرماتے ہیں سائیکل چلانے سے زیادہ آسان دین ہے. اچھا، سائیکل چلانے میں مثال دی ایک سائیکل سے، اس سے بھی آسان دین ہے. دین ہے. سائیکل چلانے کے لیے آپ کو دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہے، اچھا، پیروں کی ضرورت ہے، جی، آپ کو دونوں آنکھوں کی ضرورت ہے. جی، اس کے بغیر آپ سائیکل نہیں چلا سکتے. لیکن ایک آدمی کے پاس دونوں پیر نہیں ہیں، دونوں ہاتھ نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، تب بھی وہ دین پہ عمل کر سکتا ہے. دیکھیں کتنی گہرائی والی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اور کتنی عمدہ مثال اور ایک بہترین بات آج مفتی صاحب ہم کو بتا رہے ہیں کہ دین کتنا آسان ہے. پہلے آپ عمل میں تو لائیے اسے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کتنا آسان ہے. تو بہت اچھی آپ نے مثال آج ہمارے درشکوں کے سامنے پیش کی ہے. اور ایک بات بھی آپ نے بتائی کہ فاؤنڈیشن آف اسلام، جیسے کہ اس کی بنیادی جو 5 چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے درشک آج جان گئے ہیں. اور آپ اس دین کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں، ہم سب کو مرنا ہے، جی، مر کے اللہ کے پاس جانا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، اور یہ پوچھیں گے زندگی ہماری امانت تھی تمہارے پاس، جی، تمہاری نہیں تھی زندگی، جی، ہماری امانت تھی، ہماری دی ہوئی تھی. جی، تم دین پہ کتنا عمل کر کے آئے، اپنی زندگی کہاں گزار کے آئے، اللہ رسول کی مرضی پہ گزارے یا اپنی مرضی پہ گزارے. تو اس سوال کا جواب حشر کے میدان میں دینا ہے. اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے. تو اس زندگی کو دین کے لیے استعمال کرنا، اور یہ پوری زندگی اللہ کی امانت سمجھنا، اور ہمارا ایک ایک لمحہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. ایک حدیث میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کل زندگی کے بارے میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. اور حدیث میں ہے جب تک 5 چیزوں کا سوال نہیں ہوگا تمہارے پیروں کو جنبش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس میں سے ایک سوال ہوگا زندگی کے بارے میں کہ تم زندگی کہاں گزار کے آئے. دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزار کے آئے. تو میں اپنے نوجوان دوستوں سے خاص طور کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جوانی کا اسپیشل سوال ہوگا، جبکہ زندگی کا سوال ہونے کے بعد پھر الگ سے جوانی کا سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں گزارتی ہے، جوانی کہاں دینی کاموں میں گزری ہے، غلط کاموں میں گزری. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ایسا نوجوان جس کی جوانی دینی ماحول میں گزری یا مسجد کے سائے میں گزری تو کل حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں ہوگا. بہت بڑی عمدہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. دیکھیے ابھی جو مفتی صاحب یہ جو بات بتا رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے درشک جتنے بھی آج یہ جو E7 اسٹوڈیو لائیو سے آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ایسا وقت بار بار نہ ملے گا. تھوڑا سا سمے نکالیے اور اس کو لگاتار دیکھتے رہیے اور سنیے، اس پر غور کیجیے اور اس پر عمل بھی کیجیے گا. جی، جس کی جوانی دینی کاموں میں گزری. آج کل افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے جوانوں کی جوانی موبائل میں گزرتی ہے، نیٹ میں گزرتی ہے. PUBG ختم ہو گیا، دعا کیجیے واپس نہ آئے. پھر PUBG میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ بتائیں گے، کیا جواب دیں گے. صحابہ کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ بس میری جوانی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، میں اس کو دینی کاموں میں گزاروں، میں اس کو اللہ کے راستے میں گزاروں. یہ ان کی اندر کی طلب ہوتی تھی اور خواہش ہوتی تھی کہ جوانی عظیم نعمت ہے، ایک مرتبہ واپس آتی، ایک مرتبہ مل جاتی، پھر واپس نہیں آتی. آدمی پھر بوڑھا ہونے کے بعد تمنا کرتا اور یہ کہتا یا لیت الشباب یعود، کاش میری جوانی لوٹا سکے. لیکن اس وقت پچھتانے سے اور افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. زندگی اللہ کی امانت ہے، پوری زندگی دینی کاموں میں گزارنا چاہیے. اس احساس کے ساتھ جینا ہے ہر لمحہ کہ میرا لمحہ اللہ کے پاس اس کے بارے میں پوچھوں اور اللہ اس کے بارے میں سوال کرے. پوچھ اور پکڑ تو بالکل اس سے کوئی چوک نہیں سکتا. جی، اور خاص طور سے ان حالات میں لوگوں کے بارے میں پہلے ہم گمان کرتے تھے جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے تو مریں گے.
اب تو آدمی گھر سے باہر نکلا خبر آ رہی کہ اس کا انتقال ہو گیا، موت کب آتی نہیں معلوم، کس حالت میں آتی نہیں معلوم. تو ان حالات میں خاص طور سے اب اللہ سے ڈر کے رجوع کر کے اور دینی کاموں میں اپنا وقت گزارنا چاہیے. تو ابھی ہم نے جانی دین کی باتیں کہ دین کیا ہے اور اسلام کس طریقے سے کس بات کی آپ لوگوں کو مطلب کیا ہے چنوتی دیتا ہے کہ بتاتا ہے کہ کس چیز کو آپ کو اپنانا چاہیے. تو ان چیزوں کو ہم نے ابھی آج ہمارے آئے ہوئے مہمان مفتی صاحب سے ہم نے جانا. اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک، آپ کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ ہم ترنت لوٹ کر آئیں گے اور کچھ اور دینی اعتبار سے کچھ اور چند باتوں پر ہم پھر سے غور فرمائیں گے جس کا جاننا ہم اور آپ سب کے لیے بے حد ضروری ہے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality.
Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar. Shri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Shri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome. ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है हमारे सभी E7 चैनल पर देख रहे सभी दर्शकों का। चलिए, हमारा जो अभी सफर चल रहा है, एक इंटरव्यू हमारे आज आए हुए बहुत ही खास मेहमान मुफ्ती गुलाम यज़दानी इरशादी साहब से हम दीन के एतबार से कुछ बातों पर गौर फरमा रहे हैं। तो ये सिलसिला अभी जारी रहेगा और एक बार फिर मैं हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए, कुछ चंद बातें और जानते हैं जो आज हमारे लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। मुफ्ती साहब, आज हम और हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि औलाद पर वालिदैन के क्या हुकूक है, इस पर दीनी एतबार से आप अपने ख्यालात रखें। ये मुझीब सर एक दुख भरा सवाल है जी जी, एक दर्दनाक सवाल है जी जी, हमारे माशरे में ख़ास तौर से। जी, वजह उसकी है कि सबसे मजलूम तबका इस वक्त माँ बाप का है। जितनी औलाद अपने माँ बाप पे जुल्म कर रही है इस वक्त, शायद इससे पहले कभी जुल्म हुआ। इस्लाम हमें इस बारे में ये तालीम देता है, माँ बाप के हक़ के बारे में। औलाद को कुरान में है, वला तकुल लहुमा उफ़, अपने माँ बाप को उफ़ भी मत कहो। वला तनहरहुमा, माँ बाप को झिड़को मत। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, माँ बाप के साथ अच्छी नरमी से बात करो। और कुरान की एक आयत है जिसमें है वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ली, तुम अपने माँ बाप के लिए अपने पर बिछा दो, यानी अपने माँ बाप के लिए बिछ जाओ। कुरान की तफसीर में उफ़ के बारे में कहा, उफ़ अपने माँ बाप को उफ़ मत कहो। उफ़ किसको कहते हैं? तो एक बहुत बड़े मुफस्सिर है, उन्होंने उसकी तफसीर में लिखा सख्त सर्दी है और कड़ाके की सर्दी हो रही, सब लोग अपने रज़ाइयों में हैं, गर्म बिस्तर में हैं। ऐसे हालात में तुम्हारी माँ पड़ोस में सोई हुई है, तुम बाजू कमरे में सोए हुए हैं और तुम अपनी बीवी के साथ है, अहलिया के साथ है, और रात आधी से ज़्यादा गुजर गई और तुम अंदर गर्मी में हो, बाहर सर्दी है, और तुम्हारी माँ रात में उठ के तुम्हें ये बोले बेटा मुझे पानी चाहिए, तो तुम अपने बिस्तर से उठे, बाहर निकले और फिर अपनी माँ को पानी देने गए और तुम्हारी ज़बान से उस वक्त उफ़ निकल गया, तो ये उफ़ कहना भी गुनाह है। इतना बड़ा मकाम है माँ बाप। अल्लाह रसूल के बाद कायनात में सबसे बड़ा हक औलाद पे माँ बाप का है। देखिए, कितनी बेहतरीन बात आज मुफ्ती साहब हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। माँ बाप के क्या मतलब, क्या औलाद के माँ बाप को लेकर के क्या हुकूक है। देखिए, कितनी उम्दा बातें आज आपके सामने रखी जा रही है। मैं चाहूँगा कि E7 स्टूडियो से जितने भी दर्शक आज हमारी इस लाइव इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इन बातों को थोड़ा सा सुने, देखें और उस पर अमल भी ज़रूर करें। जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा है जी, उन्होंने कहा अल्लाह के हबीब, मैं अल्लाह के रास्ते में जाना चाहता हूँ जी, दुश्मन के मुकाबले में।
حضور نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اپنے ماں کی خدمت کرو، تمہیں ماں کی خدمت میں جہاد کا ثواب ملے۔ اپنے ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت میں تمہیں اللہ کے راستے کا ثواب ملے۔ اتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ ایک حدیث میں ہے صحابی سے حضور نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ماں زندہ نہیں۔ حضور نے فرمایا خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں خالہ زندہ ہے۔ کہا جاؤ جا کے خالہ کی خدمت کرو، بوڑھی خالہ کی، تو تمہیں اللہ کے راستے کا ثواب ملے گا۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک صاحب حضرت عمر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین میری بوڑھی ماں ضعیف ہو گئی، کمزور ہو گئی تھی، اور میری ماں بوڑھی ہو گئی تھی، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی۔ ماں نے مجھ سے کہا میں حج کرنا چاہتی ہوں۔ ضعیف ماں چل نہیں سکتی تھی، تو میں اپنی ماں کو ایک ٹوکرے میں بٹھایا اور وہ ٹوکرا سر پہ رکھا، اور پھر میں مدینہ سے مکہ مکرمہ پیدل ماں کو لے آیا۔ 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، تو میں پیدل لے کے آیا۔ راستے میں میری ماں غلاظت کرتی، کپڑے اس کے خراب ہو جاتے، بعض مرتبہ میرے کپڑے خراب ہوتے، تو میں ماں کو نہلاتا اور ماں کے کپڑے بدلتا اور پھر میرے کپڑے بدلتا اور میں خود نہاتا، پھر میں سفر کرتا، اور پھر اسی حالت میں نے ماں کو پورا حج کروایا، طواف کیا، سعی کیا، اور مزدلفہ میں حاضری ہوئی، مینا میں حاضری ہوئی، اور شیطان کو کنکریاں مار کے اسی حالت میں ماں میرے ٹوکرے کے اوپر تھی، اور ماں بار بار غلاظت کرتی تھی، میں ماں کو نہلاتا تھا، خود کو صاف کرتا تھا۔ پھر پیدل میں مکہ سے مدینہ گیا ماں کو لے کے، تو انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ اس زمانے میں اس کا تصور نہیں، کوئی نہیں کر سکتا، جس حالات سے آپ چل رہے ہیں لوگ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا میں اپنی ماں کا میں نے حق ادا کیا؟ تو کیا جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے اور دل کی تختی پہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور تم ماں کے پیٹ میں گھومتے تھے، بچہ ماں کے پیٹ میں گھومتا ہے، جب تم ماں کے پیٹ میں گھومتے تھے تو تمہارے گھومنے کی وجہ سے ماں کو جو تکلیف ہوتی تھی اور اس کی زبان سے جو آہ نکلتی تھی، تو تم نے اس کی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیے ابھی آپ نے جس طریقے سے جو مثال دہرائی اور کس طریقے سے جو اسلام میں والد اور والدین کا جو مرتبہ ہے اس کے بارے میں آپ غور فرما رہے ہیں آپ کے سامنے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں جو آج کل حالات چل رہے ہیں، ابھی تو ہم بہ رہے ہیں کہ اتنا کرنے کے بعد بھی اس طریقے سے 500 کلومیٹر آپ نے یہ بات بتائی کہ وہاں پر ایک کروٹ کا بھی آپ جو بتا رہے ہیں کہ اس کا بھی ایک مطلب حق ادا نہیں ہوا، تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آج بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں ایک اچھے لڑکا یا لڑکی ہونے کے ناطے، ایک اولاد ہونے کے ناطے کہ ہمارے ماں باپ کے لیے جو ہمارے فرائض ہے اس کو انجام دیں، اور ان کو ہمیں کیا بولتے ہیں، میرا جہاں تک خیال ہے مفتی صاحب کے ہمیں پیار بھرے انداز سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، جیسے آپ نے بات بتائی، اور پوری طریقے سے ان کی خدمت بطور ہمیں کام کرنے چاہیے۔ ابھی اور بھی بات ہم جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے آج جو بات ہو رہی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ نے بتایا کہ بڑا دکھ بھرا پوائنٹ آپ نے چھیڑا ہے۔ شروعات میں نے مفتی صاحب سے جانا، ایسا کہنے کے پیچھے دکھ نہیں، یہاں پر وہ چیزیں بتائی جا رہی ہے جو ایک ہمارے حقوق ہونے چاہیے اپنے والدین کو لے کر کے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے درشکوں کو اسی طرح اور ان حقوقوں کے بارے میں بتائیں۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، جی انہوں نے کہا اللہ کے حبیب مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے حبیب مجھ پہ کس کا حق زیادہ ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا تم پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ چوتھی مرتبہ صحابی نے پوچھا اللہ کے حبیب اب مجھ پہ حق زیادہ کس کا ہے؟ چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا ثم ابیک، چوتھی مرتبہ تمہارے باپ کا حق ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی 3 گنا حق ماں کا ہے، 1 گنا باپ کا ہے۔ اور پھر ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں محبت کا اتھا سمندر ہوتی ہے، ماں باپ دنیا کی ایک ایسی نعمت ہے جن کا کوئی بدل نہیں۔ بالکل واقعی دیکھیں کتنی ایک مثال والی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ماں کیا ہے، اور کس ڈھنگ سے آپ مفتی صاحب کتنے بہترین انداز میں اور کتنی باریکی سے اس چیز کو بتا رہے ہیں۔ آج میں چاہوں گا کہ E7 اسٹوڈیو سے جو لائیو رکھا گیا ہے، میں چاہوں گا، میں گزارش کرتا ہوں تہہ دل سے
میرے سبھی درشکوں سے کہ آپ اس بات کو پوری طریقے سے سنیے گا، اس پر ایک بار ضرور غور کیجئے گا اور اپنی زندگی میں عمل کیجئے، اور جو حقوق آج بتائے جا رہے ہیں اسے آپ غور سے سنتے رہیے گا۔ جی ماں باپ جیسی کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ جی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، جی آپ مدینہ سے واپس آ رہے تھے تو ابوا نامی مقام پہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جی آپ تنہا ہو گئے تھے، آپ پیٹ میں تھے والدہ کے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، 6 سال کے تھے، آپ کی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، تو آپ تنہا ہو گئے تھے، آپ اپنی والدہ کو ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ جی جب آپ نبی بنائے گئے، نبوت کا ظہور ہوا، اعلان ہوا، اور صحابہ کے درمیان آپ بیٹھتے تو اپنی والدہ کو یاد کرتے اور یہ فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کرتا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ شروع کر دیتا اور میری ماں مجھے پیچھے سے پکارتی اور یوں کہتی یا محمد، تو حضور فرما رہے ہیں میں نماز توڑ دیتا ماں کے لیے اور یوں کہتا لبیک یا امی، میری ماں حاضر ہوں، میری ماں میں حاضر ہوں۔ تو ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے اور اتنا بڑا مقام ہے ماں باپ۔ دیکھیں مفتی صاحب صرف کہہ رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل آپ دیکھیے جسم کے جو بال ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، کتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے والد اور والدین کا دیا ہے۔ تو صرف ایک ادب گزارش ہے ہمارے سبھی بھائی جو بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیے اور ان کے لیے تھوڑا سا سمے نکال کر ان کے ساتھ آپ شیئر بھی کیجیے، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان سے کچھ بات کریں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ ہم رجوع نہیں ہو پا رہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں کافی بیزی ہوں، کوئی تھک کر آ جاتا ہے، بچے آتے ہیں پڑھ کر آ جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو بھی ہمارے بزرگ ہیں، چاہے وہ والد ہو یا والدین کے اس میں ہو یا دادا ہو دادی ہو، جسی بھی شکل میں ہو، ہم چاہیں کہ ان کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا سمے رہے اور ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں، وہ بھی چاہتے ہیں اور ان کا من ہلکا ہوتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں مفتی صاحب یہ ضروری ہے، خیر میں اتنا تو نہیں جانتا ہوں جس ڈھنگ سے آپ بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کوشش ہمیں لگاتار ہمارے گھر پر کرنی چاہیے، تھوڑا سمے نہیں پورا سمے دینا چاہیے، پورا سمے ماں باپ کے لیے دینا چاہیے۔ اور ایک حدیث ہے، وہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا، حدیث میں حضور نے فرمایا ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ آپ کو دیکھنا ہے اللہ راضی ہے، ناراض ہے تو ماں باپ کو دیکھو، ماں باپ راضی ہیں تو سمجھو اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھو اللہ ناراض ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک صاحب اپنی ماں سے گستاخی کر رہے تھے اور اونچی آواز سے بات کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا ان کے پیٹ پہ پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ باندھ دو۔ مشکیزہ مطلب جس میں پانی ہوتا ہے، جس میں پانی ہوتا، پانی پہلے زمانے میں اس میں رکھتے تھے، مشکیزے بنے ہوتے تھے جسے ہمارے بونے کے لیے جی وہ پانی مشکیزے میں پانی بھر کے ان کے پیٹ پہ رکھا گیا، تو وہ درد سے چیختے تھے اور کہتے تھے بہت وزن ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کو ایسے ہی رکھو، 24 گھنٹے کے بعد پھر اس کو آدھا کر دیا، پھر 24 گھنٹے کے بعد آدھا کر دیا۔ پھر حضرت عمر نے ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا بتاؤ کیا گزری ان 3 دنوں میں تمہارے اوپر؟ تو کہا امیر المومنین میں وزن برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ میں جھک سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ صحیح سے بیٹھ سکتا تھا۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا 3 دن کی وجہ سے تمہاری حالت ہوگی اس مشکیزے کے، 3 دن پیٹ پہ رکھنے کی وجہ سے۔ سوچو تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتی تھی، نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتی تھی، نہ اپنی مرضی سے چل سکتی تھی۔ تمہاری ماں نے تمہارے لیے کتنی تکلیفیں برداشت۔ بہت ساری آج کل مائیں ہوتی جو ڈیلیوری کے وقت بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تکلیف برداشت نہیں کرتی، ماں ہتھیلی پہ جان رکھ کے اولاد کو جنم دیتی۔ دیکھیے کتنی اس بات پر غور کیجیے گا جو مفتی صاحب یہ جو آخری ایک جملہ ابھی آپ کے سامنے پیش آئے ہیں، بہت بڑی چیز بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک ماں ایک بچے کو جب جنم دیتی ہے تو کس طریقے سے اس تکلیف کو سہن کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج یہ جو باتیں آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے تھوڑا سا دھیان سے سنیے گا اور سمے نکال کر جب تک مفتی صاحب ہمارے ساتھ بندے ہیں میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ان دینی باتوں کو اوشیہ جانیں۔ جی
بہت بڑا حق ہے ماں باپ کا. ماں کئی راتیں جاگتی اپنی اولاد کے لیے, قلادت صاف کرتی اپنی اولاد کی. بچہ بیمار ہو جاتا ہے, ماں کے راتوں کی نیند اڑ جاتی, ماں سو نہیں سکتی. اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا, تمہارے ماں باپ کے دل میں تمہاری محبت اللہ کی ڈالی ہوئی چیز ہے. ماں باپ کے دل میں تمہاری جو محبت ہے وہ اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی, اور پھر تمہیں ماں سے ایک غذا دیا, اور ایسی غذا دیا جو سردی میں گرم اور گرمی میں سرد ہوتا ہے. ماں سے جو دودھ بچے کو ملتا ہے تو سردیوں میں گرم ہوتا ہے اور گرمی میں ٹھنڈا ہوتا ہے. تو ماں باپ تو اپنی زندگی پوری اولاد کے لیے تج دیتے اور پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیتے. بچے کی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے بعض ماں باپ اپنے گھر کی ہر چیز بیچ دیتے. ماں باپ ہوتے ہیں, ان کا کوئی بدل نہیں ہوتا, اور ماں باپ کی محبت بے لوث ہوتی. دنیا کی ہر چیز آپ محبت کریں گے, آپ سے محبت کریں گے, خود غرضی کی محبت ہے. لیکن ماں باپ کی محبت ایسی محبت ہے جو خود غرضی سے پاک ہے. بے لوث محبت ہوتی ہے ماں باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ. آج کل بہت سارے لوگ جوانی کے نشے میں اپنے ماں باپ سے گستاخی کرتے ہیں, اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ڈرنا چاہیے, قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی, اور ماں باپ کی بد دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی, اور وہ اولاد سکھ سے نہیں رہ سکتی جو اپنے ماں باپ کی بد دعا لیتی. اور آخری میں ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں مجیب صاحب, تم جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. دیکھیے کتنی بہترین بات آج مفتی صاحب بتا رہے ہیں. آپ جس طریقے سے اپنی اولاد سے پیش آئیں گے اسی طریقے سے آپ اپنے والد سے پیش آئیں گے, اسی طریقے سے آپ کی اولاد بھی آپ کے بڑھاپے میں آپ سے پیش آئے گی. یہ بہت ہی غور کرنے لائق بات ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب بڑھاپے میں جب ماں باپ آتے ہیں, انہیں اولاد ہونے کے ناطے ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے, جو حقوق میں آتا ہے, وہ بات میں ضرور ہمارے درشکوں کو آپ سے سنوانا چاہتا ہوں. تھوڑا سا 2 لائن ضرور اس کے بارے میں بتائیے. کس بارے میں؟ کہ بھئی جب بڑھاپے میں جب ماں باپ آ جاتے ہیں اس سمے پہ ایک اولاد کا کیا فرض بنتا ہے, کس طریقے سے ان کے ساتھ ہمیں پیش آنا چاہیے. ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد تو زیادہ ہو جاتا ہے. قرآن میں خود ہے کہ تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو تم ان کی خدمت کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. جیسے ہم بتا رہے تھے, اپنی اولاد وہ کرے گی تمہارے ساتھ جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے. بچپن میں قصہ پڑھے تھے کتاب میں واقعہ, ایک صاحب اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے باہر نکال دیے, اور بوڑھے باپ کو گھر سے نکال کے لے جا رہے تھے, اور اپنے بچے سے کہہ رہے تھے بیٹے وہ کمبل لے آؤ, تمہارے دادا کو ایک کمبل کے ساتھ فلاں جگہ رکھنا ہے. تو بچہ گیا اور آدھا کمبل لے کے آیا. تو باپ نے کہا کمبل تو پورا ہونا چاہیے. تو بچے نے کہا ابا جان آدھا کمبل میں نے آپ کے لیے نکال کے رکھا ہے, جب آپ بوڑھے ہوں گے تو جیسے دادا جان کو آپ لے جا رہے ہیں کل میں بھی آپ کو ویسے لے جاؤں. یعنی جو بھی ہم ہمارے گھر میں ہم پیش آتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ, ہمارے بچے بھی پوری طریقے سے باریکی سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیے بہت غور کرنے لائق بات ہے. ابھی جو یہ بات ہو رہی ہے کہ آج جس طریقے سے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, ہماری جو اولادیں ہیں دن رات ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے, وہ بھی ان سب چیزوں کو بڑی ہی باریکی سے دیکھ رہی ہوتی ہے. تو ذمہ داری بنتی ہے جو آج مفتی صاحب پوری طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں, دھیان سے سنیے گا اور اسے عمل بھی کیجیے گا. ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے اور دہلا دینے والی حدیث ہے. آدمی اگر دل کے کانوں سے سنے تو روح کام جائے اس کی. حدیث جس کا خلاصہ حضور نے ارشاد فرمایا, بہت سارے عذاب, بہت سارے گناہ جن کا عذاب مرنے کے بعد ہے, لیکن ماں باپ کو ستانے والے کا عذاب دنیا میں, اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو عذاب دیا جائے. میں کچھ دن پہلے ایک میگزین پڑھ رہا تھا, پڑوس ملک کی, ہمارے ملک کے پڑوس میں جو ملک ہے, وہاں ایک صاحب اپنے باپ کو لات سے مارے تھے. تو بڑھاپے میں ان کا پورا پیر سڑ گیا تھا, اور مالداری سے غریبی پہ آ گئے تھے, اور بھیک مانگتے بیٹھتے تھے, اور لوگوں سے کہتے تھے لوگوں مجھے دیکھ کے عبرت حاصل کرو, میں اپنے باپ کو پیر سے مارنے والا ہوں. تو یہ عذاب ہے ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے. دکھ جو ماں باپ کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں. دیکھیے یہ بات بہت غور کرنے لائق ہے. اگر ہم اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں, وہ قیامت کے بعد میں اس سے پہلے ہی آپ کو اس کا عذاب مل رہا ہے. تو بالکل دیکھیے کس طریقے سے ہمارے حقوق ہیں, اس کو آپ بڑے غور سے جانیے گا. جی چلا پھر کبھی اس موضوع پہ تفصیلی بات ہوگی. جی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جیسے ماں کی دعا پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بہت نوازا ہے.
جی اور ہاں ماں کی دعا بھی بہت اثر کرتی ہے. جی 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 ماں کی دعا، ایک صاحب کے بارے میں لکھا ہے جیل میں تھے جی تو ماں نے ان کے لیے دعا کیا تو بیڑیاں خود بخود کھل گئی. اور ایک عجیب واقعہ ہے، ماں کی دعا پہ اللہ تعالیٰ نے مردے بچے کو زندہ کیا تھا. کبھی تفصیل ہوگی تو انشاءاللہ بتائیں گے پورا تفصیل سے واقعہ. تو ماں کی دعا میں وہ تاثیر ہے، مرے ہوئے بچے کو زندہ کر دیتی. جی جی اس لیے بہت سارے لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور تعویذ لینے والوں کے پاس جاتے ہیں. میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، آپ کی ماں اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں. سب سے بڑی تعویذ آپ کی ماں آپ کے گھر میں موجود ہے. ماں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپ کی زندگی چین سکون سے پڑ جائے گی. تو بھی ہم جان رہے تھے ہمارے مفتی صاحب سے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے درشک آج E7 لائیو اسٹوڈیو سے آپ جو دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ سے جڑے ہیں اور ہمارے مفتی صاحب آج ہمارے پاس اپنا اتنا قیمتی سمے نکال کر ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے بتایا کہ کیا حقوق ہے، آپ نے سنا، اس پر غور کیجئے گا اور اسے عمل بھی کیجئے گا. اب ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک اور اسی طرح ہمارا سلسلہ بھی برقرار ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے درشک ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیے. تب تک کے لیے ایک چھوٹا سا الفرام آپ سے لیتے ہیں. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer. Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhav Nagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof.
365 days special offer, Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer, Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price, big discounts and best quality. Total 22,000 variety products under one roof. 365 days special offer, Sri Shiv Sai Supermarket. Beside Hyundai Showroom, Madhavnagar, Naubad Road, Bidar. Welcome to the biggest and best supermarket in Bidar, Sri Shiv Sai Supermarket. Explore all top brands under one roof. Groceries and staples, men, women and kids wear, crockery, branded shoe and footwear, play zone for kids, low price. ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हमारे दर्शकों का तहे दिल से हमारे C7 स्टूडियो में और लाइव शो में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए इस बार भी आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज मुफ्ती गुलाम यज़दानी शाती साहब से दीनी एतबार पर हम चंद और बातों पर गौर करेंगे। तो आज मैं चाहूँगा कि जैसे इंटरनेट जाता है, इंटरनेट का इस्तेमाल दीनी एतबार से कैसा होना चाहिए और नई नस्ल को यानी भारतीय युवाओं के प्रति इंटरनेट के बारे में आप एक मुफ्ती होने के नाते क्या पैगाम देना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बता दें। बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह, और ये वक्त की ज़रूरत है। इंटरनेट असल में वक्त की ज़रूरत है, लेकिन इसके इस्तेमाल बता सकता है हमारा से ज़्यादा इसका नुकसान इसके नफ़ा से ज़्यादा है। जो लोग इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं और वो अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, उसको सही इस्तेमाल अगर करें तो ये इंसान के लिए नफ़ा बख्श है। जैसे हथियार है, ये इंसान के फ़ायदे की भी चीज़ है, नुकसान की चीज़ है। कोई आदमी दुश्मन को हमला करे बॉर्डर पे तो नफ़ा है, मुल्क की हिफाजत है, लेकिन अगर कोई अपने आप को मार ले तो उसका अपना नुकसान है उसमें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नफ़ा भी है नुकसान भी है जिसमें। जैसे पहले ज़माने में नेट नहीं था, टीवी, उस ज़माने में उलमा का भी यही कहना था कि टीवी में नुकसान ज़्यादा है, नफ़ा कम है जी। उसमें दूसरी और चीज़ें भी आते हैं जिससे लोग गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। ख़ास तौर से नौजवानों के बिगाड़ का ज़रिया बन गया। हर हाथ में मोबाइल है, नेट है, बच्चे अपने माँ बाप को भूल गए, माँ बाप अपने बच्चों को भूल गए। और एक बात मुफ्ती साहब, मैं यहाँ पर आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मैं आपके बीच में कुछ बोल रहा हूँ। देखिए आजकल जो चल रहा है, हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल दे रहे हैं भाई, और कभी कभी हम देखते हैं कि देखिए मेरा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन वही लम्हा जब ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चा जिद करना शुरू कर देता है, उस समय पर पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चे को दे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आपके ज़रिए से मुझे दर्शक जो एक पेरेंट्स के नाते यहाँ पर हमारे इस E7 चैनल में जो लाइव चल रहा है उसमें देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, ये तो आप ही बता दिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये नुकसानदेह है बच्चों, और ये जहर है जी, और ये ईमान को खा जाने वाली चीज़ है। जो बच्चों को बचपन से फ़ोन, स्मार्टफोन, मोबाइल, नेट का आदी बनाते हैं,
تو وہ بچوں کے اخلاق بھی بگڑ رہے ہیں اور ان کی صحت بھی بگڑ رہی. جو عالمی صحت کا ادارہ ہے ان کا کہنا یہ ہے جو بچے 8 گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں وہ بچے آگے چل کے ناکارہ ہو جاتے ہیں. ہر اعتبار سے اس کا ریڈیشن ایفیکٹ بھی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو دیا جا رہا ہے. جی ذہنی اعتبار سے بھی بچے معذور پائے. لگاتار آنکھوں سے دیکھنا اور لگاتار اس کو گھورنا پھر پوری طریقے سے بچے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹائم تھا جب ہم ہمارے زمانے کی بات میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس سمے پر ہم لوگ پیڑوں پر کھیلا کرتے تھے مفتی صاحب اور والد صاحب آتے تھے. ٹھیک ہے تھوڑا سا گھٹ بننے کا ہمیں موقع نہیں ملتا تھا تو بولتے ہیں کہ بھائی بچے جب کھیلیں گے تو بنیں گے باون گیر. ہمارے والدین سے ان سے والدہ سے یہ سب چیزیں سنا کرتے تھے تو بچے باہر ملتے تھے پیڑوں کے پاس ملتے تھے کھیلتے ہوئے ملتے تھے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے باہر نہیں بھول گئے. چلو ایک جم کر لیتے ہیں اس کے بعد پورا یہی کام کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے آپ کا ایک خاص طور سے پیغام جانا چاہیے. میں ماں باپ سے کہنا چاہوں گا اللہ کے پاس کل اپنی اولاد کے بارے میں پوچھوں. اولاد کے بارے میں اللہ ماں باپ سے بھی پوچھیں. ماں باپ پہ حق ہے اولاد کا. حق یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کرو دینی تربیت کرو. بچوں کی صحت کا خیال رکھو. اگر آپ بچوں کی صحت کا خیال نہیں رکھتے تو اللہ کے پاس پوچھو گے. ایک صاحب بتا رہے تھے اسکول والے ان کے اسکول میں بچوں نے شکایت کیا اور کہا ہم 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے اور ہم کھانا نہیں کھائیں گے اسٹرائک کر دیں گے. اچھا تو اسکول والوں نے کہا بھائی کیوں نہیں کھائیں گے تو بچوں نے کہا نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے اور اسکول میں بھی کھانا نہیں کھا رہے. اچھا تو پھر بچوں سے باقاعدہ پوچھا گیا تو بچوں نے کہا ہم اپنے ماں باپ کے سامنے اس کا جواب دیں. اور ماں باپ کو بلایا گیا تو بچوں نے کہا ہمارے ماں باپ 3 دن سے ہمیں وقت نہیں دے رہے. وجہ باپ آتے ہیں کھانے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں ان کے سامنے فون ہوتا ہے. 3 دن سے نہ ماں بات کر رہی نہ باپ بات کر رہے ہیں ہم سے. تو بتا ہم کھانے کیسا کھائیں. یہ بالکل یہ ایسی مطلب یہ ایک خاص مثال ہے جو یہ حقیقت ہے اسکول کی مثال. تو اس سے ماں باپ کا بھی قصور ہے اور بچے وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. بچے وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک حدیث میں جس کا خلاصہ بچوں کے لیے سب سے بہترین ان کو ادب سکھلانا ہے. سب سے بہترین تحفہ. برتھ ڈے پہ لوگ تحفہ دیتے ہیں فلاں جگہ پہ تحفہ دیتے ہیں بچے پاس ہو گئے تو تحفہ دیتے ہیں. بچوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ماں باپ کی طرف سے آپ ان کو ادب سکھلائیں اخلاقیات سکھلائیں ان کو رہن سہن کا انداز سکھلائیے بڑوں کا ادب سکھلائیے. یہ ان کا حق ہے. اور ابھی میرے پاس ویڈیو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. پڑوس کسی ملک میں ویڈیو میں آیا تھا کہ کسی ملک میں بچہ PUBG گیم کھیل رہا وائی فائی آن کر کے گیم کھیل رہا اور نوکرانی نے وائی فائی بند کر دیا کام کرتے ہوئے. بہت دیر سے بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بند ہونا چاہیے. تو بچہ اٹھا غصے میں 11 سال کا بچہ اس نے نوکرانی کا قتل کیا پھر ماں کا قتل کیا پھر باپ کا قتل کیا پھر اس بچے نے بھائی کا اور بہن کا قتل کیا. پھر اس کے بعد پولیس آئی تو وہ بچہ گیم کھیل رہا تھا. پولیس نے کہا تیرے ماں باپ اور تیرے بھائیوں کو تو نے قتل کیا. تو کہنے لگا ابھی گیم باقی ہے ختم ہونے کے بعد میں آپ سب بات کروں گا. دیکھیے یہ جو PUBG گیم ابھی مفتی صاحب اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بھیانک موڑ لے رہا ہے. آج ہم بہت شکر گزار ہیں ہماری بھارت سرکار کے کیونکہ آپ دیکھیے کس طریقے سے کتنے سارے ایپس آج بند کر دیے گئے جو واقعی ایک نقصان دہ بن رہے تھے اور ایک بچوں کی مینٹالٹی پر ایک ایسا اثر ہو رہا تھا جو بچے سب کچھ بھول جا رہے تھے. ایک بچوں کا پوری طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ پورا مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا جا رہا تھا. تو آج ہم بھارت سرکار کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایسے ایپ یہاں سے بند کر دیے ہیں جس کی بدولت آج ہمیں تھوڑا سا آرام مل رہا ہے اور بچوں کا تھوڑا سا رجوع ایجوکیشن کی طرف آ رہا ہے. اور مفتی صاحب ایک بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں abundant knowledge is available on internet یعنی بہت سارا نالج جو ہے زیادہ تر آج انٹرنیٹ پر اویلیبل ہو گیا ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کا استعمال مت کیجیے. جیسے آج جو ہماری بات چیت ہو رہی ہے استعمال تو کرنا ہے لیکن وہی کرنا ہے جو ہمارے لیے فائدے مند ہو. آج کا آپ جو عنوان پر ہم بات کر رہے ہیں ہم اپنے اسکول میں پیرنٹس کو بلائے تھے آن لائن کلاسز شروع کیے تھے. تو وہ پیرنٹس کو بلائے تھے جن کے بچے آن لائن کلاس اٹینڈ کر رہے تھے. آپ یقین جانیے یہ بالکل سچی بات ہے. اس میں سے 90% ماں باپ نے یہ کہا کہ آپ انٹرنیٹ پہ تعلیم دینا بند کریں آن لائن تعلیم بند کر دیجیے. اس سے نقصان بہت زیادہ. ہمارے بچے فون کے بہانے دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور دوسری چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں. ان کا وقت دوسری چیزوں میں ضائع ہو جا رہا ہے. دیکھیے فون کا استعمال کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ جو ابھی
یہ جو پریکٹیکل مثالیں آپ دے رہے ہیں آپ مفتی صاحب یہاں پر، دیکھیں فون کا استعمال غلط نہیں ہے، انٹرنیٹ کا استعمال غلط نہیں ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے میں جو چیزیں بڑھتی جا رہی ہے اس پر ماں باپ کی نظریں بنائے رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس مدعے پر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، جو بھی بات آج چھن کر آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ جس سمے آپ کے بچے اس کا استعمال کریں، اب ظاہر ہے لاک ڈاؤن ہو چکا ہے اور پوری طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس جو ایک مہاماری پوری طریقے سے پھیل چکی ہے، تو کلاسز کے سوائے کوئی اور ہمارے پاس راستہ یا وکلپ ہی نہیں بچا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں لینا، لیکن کیا ہے کہ آپ کی نظر کرم ان پر بنائے رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات پر ہم آج آپ سے ہم انورودھ کریں گے کہ کرپیا آپ کے بچے جب بھی انٹرنیٹ کا استعمال کریں یا اسکرین پر رہیں تو میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پیارے پیارے جو پیرنٹس ہمارے آج E7 اسٹوڈیو سے جو لائیو دیکھ رہے ہیں ہمارے مفتی صاحب کے ساتھ، اپنی نظریں ضرور بنائے رکھیے گا۔ اب دوسرا مفتی صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت ہی ایک اہم مدعا آج ہمارے بیچ آ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک وبائی بیماری جو کورونا وائرس ہے، اس سے نجات دلانے کے لیے اسلامی اعتبار سے ہمیں کیا قدم اٹھانے چاہیے جس سے اس بھیانک بیماری سے ہم سب کو نجات یا چھٹکارا مل سکے۔ اس کے بارے میں دیکھیے آج کتنے لوگ پریشان ہیں، اور ایک افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وگیان اتنا ترقی کر گیا ہم سنتے تھے، لیکن آج کم سے کم 3 سے 4 مہینے کا تقریباً وقت آ گیا، پھر بھی ابھی تک دوائی کا سلسلہ ڈھونڈنے میں ہی لگا ہوا ہے۔ تو یہاں ایسی حالات جو بھی بن رہے ہیں، اس پر یہ حالات کس اور اشارہ کرتے ہیں اور دینی اعتبار سے اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ یہ جو بیماری ہے کرونا وائرس، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے ہے، تو وہ ایک ہی، سب اس کو الگ الگ نام سے جانتے ہیں، اور پوری دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ یہ جو بیماری ہے خدا کی طرف سے۔ آج تک اس بیماری کی کوئی ویکسین نہیں نکلی، انجیکشن کوشش جاری ہے بن رہا ہے، لیکن ابھی تک ہم وہ سفلتا نہیں پراپت کی جس سے پہلا جو میری معلومات کے حساب سے پہلا جو کیس آیا تھا جاپان میں، وہان جاپان کا ایک شہر، وہان جاپان کے شہر میں دسمبر 2019 میں یہ کیس ملا تھا، پہلا کیس، اور آج یہ تاریخ ہے اور پوری دنیا کو اس بیماری نے اپنے لپیٹ میں لے لیا اور پوری دنیا اس بیماری سے اس وقت پریشان ہے۔ میں یہاں رک کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بیماری سے صحت یاب ہونے کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا گیا، اچھا بھیانک بیماری کے بارے میں بتایا، لوگوں کو ڈرایا گیا۔ ہم جتنا دیکھے اور جو ہمارا تجربہ ہے اور جو ہم چلے پھرے اس دوران میں، تو لوگوں کو ایسا ڈرایا جا رہا تھا اور ایسا پکڑا جا رہا تھا جیسے دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں، اچھا، اور جیسے مفرور جیل سے بھاگے ہوئے مجرموں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں، اور وہ لوگ جو جن کے پاس میں کیسز آ رہے تھے وہ کوارنٹین ہونے کے لیے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے جیل سے لوگ بھاگتے ہیں۔ جی آ رہے تھے ایسے کئی مسئلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹی وی پر اخبار پر یہ چیزیں ہم دنوں دن دیکھتے جا رہے تھے۔ تو اس میں یہ امید دلانا تھا اصل میں کہ بھئی اس سے صحت یاب لوگ زیادہ ہوئے، جو لوگ متاثر ہوئے تھے پورے ورلڈ کا آپ جائزہ لیجئے، صحت یاب لوگ اس سے زیادہ ہوئے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیماری کا علاج گاڈ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، وہ علاج ہی ہے جو لوگ بولتے ہیں آپ سوشل ڈسٹینس مینٹین کرو، قطار میں رہو، آپ ماسک لگاؤ، آپ ہاتھ وغیرہ آپ دھو، تو یہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اسلام آپ کو اس سے نہیں روکتا بلکہ اس کی ترغیب دیتا، اور میں کہتا ہوں یہ پہلی بیماری نہیں ہے دنیا میں، اس سے پہلے 10 اس سے بڑی بیماریاں آئی، کافی بڑی بیماری، خود ہمارے ہندوستان میں سہارنپور کے علاقے میں ایک زمانے میں 10,000 لوگوں کی بیماری سے موت ہوئی تھی، سہارنپور یوپی کے علاقے میں 10,000 لوگوں کی بیماری سے موت ہوئی تھی، لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو بیماریاں تو آئیں گی اور یہ اللہ کی طرف سے، اور قرآن میں اذا مرضت فهو یشفین، بیماری اللہ دیتے ہیں، شفا بھی اللہ دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْحَرَمُ،